اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ آیت 149 معنی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ آیت 150 اس کے معنی ہیں کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ آیت 151 معنی ہے کہ اللہ عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 152 اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا۔ ان آیات کے خلاصے میں لکھتے ہیں کہ اسی غزوہ احد کی کہ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے خاتمے کا بڑا اچھا وقت ہے،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ بحوالہ فتح القدیر۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرتا شہری، نصرت بالرعب مسیرتا شہری، یعنی دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے تمام مومن مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترسا رہتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری آیات میں جو کہ میں تلاوت کر چکا اس سے پہلے، اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان تان دراز نہ کرے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بیمار تھیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ واللہ اعلم کہ عثمان غنی پر اس طرح کی تہمت بہتان پر وہ اللہ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ آیت 153 معنی ہے کہ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین ہو اور نہ پہنچنے والی پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ثم
ما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ آیت 154۔ اس کے معنی ہے کہ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا انہیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ گوہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تو وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما
كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ آیت 155۔ اس کے معنی ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا۔